اور خواتین و حضرات، آئیے آج کی کتاب کی طرف۔ یہ ہے دہشت گردی اور فتنہ خوارج کا مبسوط تاریخی فتویٰ۔ جناب ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یہ تصنیف ہے۔ فتنہ خوارج اس کے حوالے سے ایک مکمل مبسوط اتھنٹک فتویٰ اس کتاب کا موضوع ہے۔ اس کتاب میں اب کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے مہمانوں سے بات کریں گے، پہلے مہمانوں کا تعارف آپ سے ہو جائے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب، دانشور ہیں، آپ کا تعلق بھی ادارہ منہاج القرآن کے ساتھ ہے، جہاں سے یہ پبلیکیشن جس ادارے سے ہے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد شہزاد مجددی صاحب، دانشور ہیں، شاعر ہیں، صاحب علم و فکر شخصیت ہیں۔ اور ہمارے تیسرے معزز مہمان محمد لہر آصف خان گوندل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں آپ بیسیکلی، لیکن ظاہر ہے کہ علمی حوالہ ان کا بھی موجود ہے۔ بہت شکریہ جناب آپ تینوں کی آمد کا، اس پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سر بات یہ ہے، فتویٰ جو ہوتا ہے نا، فتویٰ ہوتا ہے 2 + 2 = 4، 2 ٹوک، نہ کوئی گنجائش نہ کوئی امکان، دس وے دیٹ وے، یہ یوں ہے یہ یوں نہیں ہے، یہ آ گیا فتویٰ آ گیا۔ اب یہ فتویٰ کس کے بارے میں ہے؟ فتنہ خوارج۔ پہلا سوال تو یہی ہے، میرے جیسے بے شمار لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھیں گے بھی اور خوارج کے معنی سمجھنا چاہیں گے، یہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ضرورت پیش آئی اس کی؟ یہ جو فتویٰ دہشت گردی اور فتنہ خوارج ہے، یہ بنیادی طور پر دہشت گردی کی ایک لہر جس نے ہمارے ملک کو بالخصوص اور پوری دنیا کو اس وقت اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے اس دہشت گردی کا تعلق بہت سی جگہوں پر پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، یا جوڑے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس کی ایک سازش بنی جا رہی ہے۔ تو اس تناظر میں اس چیز کی ضرورت شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے محسوس کی کہ ہمارا دینی طبقہ بھی تذبذب کا شکار ہے، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بھی تذبذب کا شکار ہے، چونکہ ایک طرف جاہریت کی بعض شکلیں نظر آتی ہیں، ایک طرف مسلمانوں پر ظلم کی بعض صورتیں نظر آتی ہیں، ایک طرف مسلمان ممالک پر قبضے کی بعض شکلیں نظر آتی ہیں، اور پھر یہ کچھ عناصر ان چیزوں کی بات کرتے ہوئے دہشت گردی کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب وہ دہشت گردی کی طرف چلتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے ان کا سفر کہاں جا کے ختم ہوتا ہے کہ مساجد میں نمازیں پڑھنے والے لوگ، بازاروں میں کاروبار کرنے والے لوگ، شاپنگ کرنے والے لوگ، سکولوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، وہ ان کے قتل کو بھی جائز سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو خودکش حملوں کے ذریعے مار کے ہم جنت کا ٹکٹ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایک بدقسمتی ہے اور یہ ایک صورتحال ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، اور آج پورا پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا علمی حوالہ، دینی حوالہ اور ان کے علوم اسلامیہ پر جدید اور قدیم تناظر میں جو دسترس ہے اور ان کی جو خدمات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، تو انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس میں جتنے بھی کنفیژن ہیں، جتنے بھی التباسات ہیں، جتنے بھی ابہامات ہیں، ان کا ہمیشہ کے لیے کلا کما کر دیا جائے، اور یہ چیز روز روشن کی طرح جیسے آپ نے کہا واضح کر دی جائے کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دہشت گردی کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی ریئیکشن کے طور پر بھی اسلام دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت محمد شہزاد مجددی صاحب، بات طے ہوگی، ڈاکٹر صاحب نے یہ بات طے کر دی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والے ہیں، یہ جو جنت کا راستے پر لگانے والے نوجوانوں کو، ٹین ایجرز ہیں، ان کو اس راستے پر لگانے والے جو اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اور بے شمار لوگوں کو بے گناہ مار ڈالتے ہیں، وہ عمل ہمارے سامنے ہے، لیکن اصل میں وہ خودکشی کرنے والا اتنا بڑا مجرم شاید نہ ہو، جو تیار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اس کتاب نے کیا حوالہ دیا ہے اور کیا موضوع بنایا ہے؟ اس کتاب دہشت گردی اور فتنہ خوارج یہ دراصل ہمارے 1350 سالہ اسلامک لٹریچر، قرآن بشمول قرآن، تفاسیر، حدیث، فقہ، جو ائمہ کی تحقیقات تھیں، دراصل یہ اس کی ایک بہترین کلیکشن ہے، ایک نچوڑ ہے۔ حرک ریزی کے ساتھ مؤلف کتاب نے ساری چیزیں اس میں جمع کر دیں۔ دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ خوارج کون ہیں۔ جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہے اور آپ اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ جانتے نہیں ہیں، آپ درست صورتحال تک نہیں پہنچ سکتے، آپ صحیح نتیجہ میں ایک منٹ آپ کو روکتا ہوں۔ میں نے آغاز میں بات ایک کی تھی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان کی بات کسی اور طرح اپنے حوالے سے اہم تھی۔ یہ خوارج ہیں کون؟ ہاں یہ ضروری ہے
یہ جاننا بے حد ضروری، جن کیونکہ کے فتنے پر ہم بات کرنی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور جو کتاب اس پر پوری کتاب اسی پہ، اسی نقطے کے گرد گھوم۔ یہ خوارج کون ہیں؟ خوارج کون ہے، پہلے اسے جان لیجئے۔ خوارج وہ طبقہ ہے، عربی کا یہ لفظ ہے، خارج سے نکلا ہے، جو شخص کہیں اندر سے باہر چلا جائے اسے کہتے ہیں خارجی۔ یہ وہ طبقہ تھا جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے اندر اس نے ظہور کیا۔ یہ لوگ جو ہیں بڑے عابد، زاہد، متکشف جسے کہتے ہیں، بظاہر بہت ہی جفاکش اور بدوی طبیعت کے مالک، اور ان کے اندر بظاہر ان کی دینی کمٹمنٹ بڑی زبردست اور تشدد اور تعصب اس درجے کا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی رضی اللہ عنہ کی سند والا شخص بھی کھڑا ہو، جسے رب العزت نے اپنی رضا کی سند عطا کی ہو، تو یہ اپنی فکر سے ٹکرانے کی وجہ سے اسے بھی کفر کا فتویٰ لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ 4 جلیل القدر صحابہ کرام کو قرآن کی ایک آیت کی اپنی من مانی تفسیر کی روشنی میں کافر قرار دیا۔ بالکل یہ پہلا فتویٰ تھا جو تاریخ اسلام میں ان ہستیوں پہ لگا جنہیں خود رب ذوالجلال اپنی رضا کی سند عطا کر چکا تھا، اور جنہیں جنتی ہونے کی سند رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما چکے تھے۔ ان میں ایک خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ اچھا، مطلب ٹھیک ہے، ہم زیادہ تفصیل میں اصل میں علامہ صاحب اشری نہیں جا سکتے، ہمارا ٹائم بڑا محدود ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ یہ طے ہو گیا کہ بظاہر وہ بہت کمیٹڈ مسلمان مومن نظر آتے ہیں، شکل و صورت سے بھی، اپنے عمل سے بھی، لیکن انتہا پسندی کی بھی آخری سٹیج ہے۔ وہ جو اب آپ نے اگلی بات جو کی ہے کہ یہ کہاں سے یہ لوگ کیوں تیار کیسے، اور جنت کے ٹکٹ جو دیے جاتے ہیں، وہ جو ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے لوگوں کی، نوجوانوں کی، جو آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اس کا جو مطلب انہوں نے سمجھا، بس اس پہ اس قدر بزید ہو جاتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ آپ جنتی ہیں۔ یہ کتاب ایسے مومنوں، بظاہر نظر آنے والے مسلمانوں کے چہروں سے نقاب ہٹانے والی کتاب ہے، بالکل دوست، اور لوگوں کو بتانے کی والی کتاب ہے کہ جناب اصل بات سمجھنے کی کوشش کرو، ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو جس راستے پر یہ لگا رہے ہیں وہی درست ہو۔